بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، سب کو روزے رکھنے، عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں جامع مسجد میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کے اندر سے ایک سورت مکمل رمضان المبارک میں درس دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. الحمدللہ اس طرح یہ صورتیں ترتیب سے چلتی رہی. گزشتہ سال سورۃ النور جو 24ویں سورت ہے قرآن مجید میں، اس کا درس مکمل ہوا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 25ویں سورت سورۃ الفرقان جو 18ویں پارے سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ نے اس کے درس کی توفیق عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سورت اس رمضان میں اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. درس میں سورۃ الفرقان کے حوالے سے اس کے آغاز میں اس کا تعارف ذہن میں رکھنے تو بہت مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو سورت کے بالکل آغاز میں ایک پٹی لکھی ہوتی ہے جس میں اس سورت کا تعارف ہوتا ہے. ایک لائن میں 6 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ 6 کی 6 چیزیں اس سورت کا تعارف ہوتی ہے. ایک تو اس ایک لائن میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سورت کا نام، چنانچہ یہاں آپ کو لکھا ہوا ملا کہ سورۃ الفرقان اس کا نام ہے. یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کا کیا مطلب، ابھی اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور پھر اس سورت کا تعارف لکھتے ہوئے یہاں ایک لائن میں ایک یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. ہر سورت کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے. لفظی مطلب ہوتا ہے مکی، مکے والی، مدنی، مدینے والی، لفظی مطلب. لیکن مفسرین کی اصطلاح میں مدنی اور مکی کی تعریف الگ الگ ہے. مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی اس سورت کو کہتے ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور اس قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کو مکی سورت لکھا گیا کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. 2 چیزیں ہو گئی، ایک سورت کا نام اور ایک سورت مکی ہے یا مدنی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سورت کے نام کے دائیں بائیں 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں. جو دائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے سورت کے نام کی، وہ ترتیب توقیفی نمبر ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کی جو سیریل چل رہی ہے، جو سیریز چل رہی ہے، ترتیب سے سورتوں کے نمبر چل رہے ہیں، وہ ذکر کیے جاتے ہیں. تو اس کا ترتیب توقیفی نمبر 25 ہے.
توقیف کا معنی ہوتا ہے موقوف ہونا، کسی بات کا کسی بات پر ڈپینڈ ہونا، موقوف ہونا۔ اور چونکہ یہ ترتیب موقوف تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ اس صورت کو آپ اس صورت سے پہلے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اور اس صورت کو اس صورت کے بعد میں رکھیں، تو چونکہ یہ ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی، اس لیے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ توقیف کا مطلب عرض کر رہا تھا کہ ترتیب توقیفی وہ ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی کہ اس صورت کو کس صورت سے پہلے اور کس صورت کے بعد اور کس نمبر پر اس کو آپ قرآن مجید میں رکھیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے۔ آج وہی ترتیب ہمارے سامنے قرآن حکیم کے مصحف کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے ترتیبی نمبر بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ ترتیب توقیفی نمبر اس صورت کا 25 نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر سورت کے نام کے بائیں طرف ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، لیفٹ، وہ ہوتا ہے ترتیب نزولی، یعنی نازل ہونے کی ترتیب اس کی کیا تھی۔ چنانچہ اس سورت کا جو ترتیب نزولی نمبر ہے وہ 42 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ترتیب سے سورت نازل ہوئی اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 42۔ چنانچہ اب 4 باتیں ہو گئی، ایک یہ مکی سورت ہے، سورت کا نام کیا ہے، ترتیب توقیفی نمبر کیا ہے، اور ترتیب نزولی نمبر کیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سورت کے بالکل جہاں آغاز ہوتا ہے اس کی ایک طرف اس کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک طرف اس کے رکوع لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی سورت کا تعارف ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب قرآن مجید میں سورہ فرقان کی تلاوت فرمائیں گے تو اس کے دائیں طرف وہ آیات لکھی ہوتی ہیں، آیاتوں کا اس کی آیت ہے، اور اس کی آیتیں 77 آیات یعنی 77 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر۔ اور پھر رکوع آگے لکھے ہوتے ہیں، اور رکوعاتها 6 کہ اس کے 6 رکوع ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس ایک لائن کے اندر اس سورت کا تعارف لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں، جس میں 6 چیزیں بتائی گئی۔ سورت کا نام مکی ہے یا مدنی، اس کا ترتیب توقیفی نمبر کیا ہے، اس کا ترتیب نزولی نمبر کیا ہے، اس میں آیتیں کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے سورۃ الفرقان کا ابتدائی تعارف بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا جب آغاز ہوا تو آغاز میں پہلی آیت تلاوت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک، بالکل سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی، اپنی عظمت بیان فرمائی۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک عربی زبان میں باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ ہے، تبارک یتبارک تبارک، لیکن دعائیہ طور پر یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں جب عربی میں کسی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں غفر اللہ ذنوبہ، اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ماضی کے زمانے میں۔ تو بالکل اسی طرح لفظ تبارک آیا یہاں ماضی کی صیغے میں ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا گیا تو یہاں اس کا معنی کیا جاتا ہے تبارک، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ خود سراپا برکت ہے، اور وہی برکت دینے والا بھی ہے، وہی برکت دینے والا بھی ہے۔ اور یہ جو برکت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ لفظ آیا اور ہمیں بھی سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کرو،
برکت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے اندر رحمت ہوتی ہے اللہ کی، اس چیز میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کی ضد ہوتی ہے بے برکتی، اس کی ضد ہوتی بے برکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کھانا شروع کیا، ایک دم کھانا ختم ہو گیا۔ تو جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا آغاز میں بڑا برکت والا تھا، لیکن اختتام کے اعتبار سے یہ برکت والا نہیں تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو اسی صورت میں آپ نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، تو اس کھانے میں برکت تھی۔ پھر ایک یہ بدو آیا ہے اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، اللہ نے اسی کھانے کے اندر بے برکتی ڈال دی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے نعمتوں کے اندر برکت مانگیں، برکت مانگے کہ وہ برکت والی ذات ہے۔ آج وہی گندم ہے پاکستان کے اندر، وہی نعمتیں ہیں، وہی سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے انہی چیزوں کے اندر سے، انہی نعمتوں کے اندر سے برکت اٹھا لی ہے موجود، لیکن برکت اٹھ گئی، اس میں سے سکون اٹھ گیا ہے، پیسہ بہت، لیکن برکت اٹھ گئی بیچ میں سے۔ زندگی بہت آسان سہولت والی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے برکت اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو بڑی برکت والی ہے، اس سے ہم خوب برکت مانگیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی۔ نزل الفرقان، ایک تو یہ کہ فرقان یہاں قرآن مجید کو کہا گیا، اور نزل الفرقان یہاں آپ حضرات ماشاءاللہ جو ترجمہ پڑھتے ہیں تو بہت سے مترجمین کا آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے یہاں یوں ترجمہ پڑھتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات، یہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان جو بتدریج نازل کیا اس نے قرآن کو۔ یہ لفظ پڑھتے ہیں بتدریج، تو بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ یہ ترجمے میں یہ کیا چیز ہے، یہ بتدریج کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے بیچ میں؟ یہ بہت سے مترجمین نے ترجمہ کرتے وقت یہ لفظ لکھا۔ اصل میں عربی زبان بڑی گہری زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ القدر کی جب تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، یوں پڑھتے ہیں اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ حالانکہ قرآن مجید تو ایک رات میں تو نہیں اترا، قرآن مجید جو ہے وہ تو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترتا رہا، تدریجاً آہستہ تدریجاً درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ یہ ایک رات میں نازل ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس پر تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ جی ایک رات میں جو قرآن نازل ہوا وہ آسمان سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کو اترا، ایک رات کے دن انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا، یعنی ایک دم اتارا، سارا قرآن اتارا، ایک وقت میں اتارا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی موجود کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ تو شب قدر میں اتارا، لیکن آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ اگر وہ 23 سال کی بھی آپ جب الاتقان میں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کی علوم القرآن میں لکھا، جب انہوں نے پوری مدت ذکر کی تو وہ 22 سال 2 مہینے 22 دن، جسے تقریباً 23 سال کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا، وہ ہے درجہ بدرجہ تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ اس صورت حال کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی جب آپ تلاوت فرمائیں تو عربی زبان میں نے عرض کیا اتنی گہری زبان ہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور یہاں لفظ آیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ دونوں گرامر کے اعتبار سے الگ الگ باب ہیں۔ انزل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باب افعال سے ماضی کی صیغہ ہے۔ انزل ینزل انزالا، وہ انزال مصدر سے بنا، اور نزل، یہ نزل ینزل تنزیلا سے بنا، یعنی باب تفعیل سے۔ تو گرامر کے اعتبار سے انزل یہ باب افعال سے اور نزل یہ باب تفعیل سے۔ اب آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آنے لگی ہے انشاءاللہ ابھی، کہ جہاں انزل کا معنی ایک دم کسی چیز کو اتارنا، عربی میں انزل کا معنی ایک دم کسی چیز کو اتارنا، اور نزل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، تدریجاً نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے پورے قرآن کو ایک دم اتارا، وہاں آپ پھر الفاظ ذرا ذہن میں لائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ایک دم قرآن کو اتارا۔ تو انزل ینزل انزالا کا معنی ہوتا ہے ایک دم اتارنا، اور نزل ینزل تنزیلا کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا۔ اب آپ اس لفظ کی گہرائی تک پہنچ گئے جو بعض مترجمین ترجمہ لکھتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بتدریج نازل کیا قرآن۔ اب یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک دم نازل کیا تو وہاں اللہ نے انزل کا لفظ ذکر کیا، اور جہاں اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نزل کا ذکر کیا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مترجمین اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہوئے یوں ترجمہ کرتے ہیں، بڑی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقان علی عبدہ، جو اپنے بندے پر جس نے آہستہ آہستہ قرآن حکیم کو نازل کیا، یعنی 23 سال کے عرصے میں۔ الفرقان یہ قرآن حکیم کا نام ہے، سورت کا نام بھی سورت الفرقان اسی وجہ سے رکھا گیا۔ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں نا تو مفسرین نے بڑی گہرائی سے یہ بات لکھی کہ خود قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے نام 55 کے قریب آتے ہیں، 55 نام، اور اس میں سے الکتاب بھی ہے، اس میں الفرقان بھی ہے، اس میں کتاب ہدایت بھی ہے، اس میں صرف نور بھی کہا گیا قرآن میں قرآن کو۔ اسی طرح قرآن کے مختلف نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اس میں سے ایک نام الفرقان میں ہے۔ فرقان کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب، یعنی اللہ نے حق اور باطل میں فرق کیا اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے اندر اللہ نے حق اور باطل میں فرق بیان کیا۔ پھر اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے نور اور ظلمات میں بھی فرق کیا، کیا روشنی ہے کیا اندھیرے ہیں، وَالَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو نور کیا ہے اور ظلمات کیا ہے، ان میں بھی فرق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کیا علم ہے کیا جہالت ہے، اس میں بھی اللہ نے فرق اس قرآن میں بیان کیا۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ نے اس میں بھی فرق بیان کیا۔ اور اللہ نے کیا خیر ہے تمہارے لیے کیا شر ہے تمہارے لیے، اللہ نے اس کے اندر بھی فرق بیان کیا۔ تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الفرقان بنایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا، خیر اور شر میں فرق کرنے والا، نور اور ظلمات میں فرق کرنے والا، علم اور جہالت میں فرق کرنے والا، اور کیا چیز سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس میں فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید جو اللہ نے فرقان کی صورت میں نازل کی۔ آج کا درس یہی مکمل ہو رہا ہے، آگے الفاظ ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ رمضان کی بابرکت لمحات آپ نے عطا فرمائے، اے اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان رمضان کی برکتوں کو یا اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مالی پریشانی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم